بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے امیین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ خود بھی امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ کا کام کیا تھا۔ اسی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو بتلاتے ہیں، یعنی جو قرآن کریم نازل کیا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سکھلاتے بھی ہیں، اور ان آیت کریمہ کو لکھوا بھی لیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام ان رسول کا یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے ہٹاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی منچاہی خواہشات سے روکتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب یعنی قرآن کریم کا علم ان کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے احکامات، اللہ کن کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے اور کن چیزوں سے منع فرماتا ہے، یہ سب باتیں رسول انسانوں کو سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو رسول کا کام معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں لوگوں کو بتلانا اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، ان کے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اور تیسری چیز قرآن و حدیث کا علم ان کو دینا، قرآن و حدیث کے بارے میں ان کو سکھلانا، یہ رسول کا کام تھا۔ اللہ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیاب اور کامران ہو سکے۔ تزکیہ نفس یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیتا ہے
اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتا ہے تو اس کے اندر حق بات کو قبول کرنے اور گناہ کی چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کی طرف سے بغض بھرا ہوا ہے یا کسی کی طرف سے نفرت بھری ہوئی ہے، تو اب جس کی طرف سے اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، اگر لاکھ تعریفیں بھی اس کے سامنے کی جائے تو اس کی تعریف کو قبول و منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، حق بات کو حق سمجھیں گے، غلط بات کو غلط جانیں گے، تو پھر ہمارے لیے ہر چیز پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ اس کا دل بالکل گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر حق اور غلط بات کو ماننے اور نہ ماننے کی قوت نہیں رہتی، وہ حق کو حق نہیں سمجھتا اور غلط کو غلط نہیں سمجھتا۔ تو حق بات کو حق جاننا اور غلط بات کو غلط سمجھنا یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے دل پاک صاف ہوں گے، جب ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا، ہمیں نفس مطمئنہ مل جائیں گے، تو اللہ کی عبادت کے اندر بھی ہمیں مزہ آئے گا۔ کون سی چیزیں غلط ہے اور کون سی چیزیں صحیح ہیں، اس چیز کا امتیاز بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو ہم اچھی اور بری چیز میں تمیز نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نبی کا اہم عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرتے تھے۔ آج عوام نے علماء سے تعلق توڑ دیے، علماء کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ پہلے بزرگ اور اکابر ہوتے تھے جو علماء کے پاس جا کر کے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ان سے دین کی باتیں سیکھتے تھے، ان سے ذکر و اذکار سیکھا کرتے تھے، ان کے پاس جا کر کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے، ان سے تسبیحات پوچھا کرتے تھے، وہ ان کو تسبیحات بھی سکھلایا کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی سکھلایا کرتے تھے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے ان کے دلوں کو تیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل روشن اور منور ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، آج عوام نے علماء سے تعلق توڑ دیا، علماء سے بدظن ہونا شروع ہو گئے، علماء کے پاس جانا دشوار سمجھنے لگ گئے۔ آج سوشل میڈیا سے ہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جو علماء کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے، جو اکابرین کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے، اور جو دین کی باتیں ہمیں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے، وہ اور کہیں سے ہمیں دین نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو علماء سے مضبوط کرو، علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، علماء کے پاس آمد و رفت رکھو، ان سے مسائل پوچھو، ان سے اپنے دلوں کا علاج کراؤ، ان سے دعا ذکر و اذکار سیکھو۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو علماء سے اپنے تعلق کو قائم رکھے اور علماء کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھے، انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہماری مشکلوں کا حل بتلائیں گے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائیں گے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے، جس کی وجہ سے جب ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں گے
ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا تو ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تقوی بھی ایک اہم چیز ہے اور اہم عبادت ہے۔ تقوی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، حضرت تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تقوی کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور جنگل میں جاتے جاتے درمیان میں ایک جھاڑی آ جائے، آپ جب اس جھاڑی سے اپنے آپ کو کیسے بچا کر کے نکلو گے؟ تو عرض کیا گیا، حضرت جھاڑی سے بچا کر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پورا سمیٹ کر کے اس کے بعد اس جھاڑی سے ہم نکلیں گے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم اس جھاڑی کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو پورا بچا لیتے ہو، اپنے آپ کو پورا بچا کر کے تب اس جھاڑی سے نکلتے ہو، ایسے ہی دنیاوی زندگی میں بھی اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بالکل بچا کر کے چلنا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، انسان کے اندر یہ شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر تقوی کی وجہ سے ریاکاری دور ہو جاتی ہے، تقوی کی وجہ سے ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے، تقوی کی وجہ سے وہ عبادتوں پر بھی گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی بھی تقوی کی وجہ سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو علماء سے جوڑو، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کرتے تھے، رسول کرتے تھے، دلوں کو صاف کرتے تھے اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اس بارے میں بتلاتے تھے، تو آج علماء بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے تعلق کو علماء کے ساتھ مضبوط کرو اور علماء کے پاس آمد و رفت رکھو۔ اگر اپنی کوئی پریشانی ہو تو اس کا حل بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے علماء سے پوچھو، انشاءاللہ وہ اس کا حل بھی آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔